بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ وقت ظہر معلوم کرنا سیکھیں گے کہ وقت ظہر کو وقت نصف النہار بھی کہتے ہیں، وقت ظہر کو معیاری زوال بھی کہتے ہیں اور وقت ظہر کو وقت زوال بھی کہا جاتا ہے۔ وقت ظہر معلوم کرنے کے بنیادی طور پر دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ کار، اس طریقہ کار میں طلوع و غروب کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جس دن کا آپ لوگ وقت ظہر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر اسی دن کے آپ کے پاس طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات معلوم ہیں تو آپ لوگ اس دن کے وقت ظہر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ فارمولہ اس کا کیا ہے؟ فارمولہ دیکھتے ہیں۔ فارمولہ ظہر ہے وہ برابر ہوتا ہے 12 پلس سن رائز پلس سن سیٹ تقسیم 2۔ سن رائز سے مراد طلوع آفتاب اور سن سیٹ سے مراد غروب آفتاب ہیں۔ نوٹ: اگر وقت 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہے تو فارمولے سے 12 کو ہٹا دیں تو اس کا فارمولہ کچھ یوں بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گھڑیاں ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو 12 کے بعد 13 ہو جاتے ہیں، یعنی ایک نہیں ہوتے ہیں، 13، 14، 15 ایسے جاتے جاتے وہ 24 پر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اگر وقت طلوع اور غروب ایسے گھڑی کے مطابق ہے تو فارمولے سے آپ 12 کو نکال دیں تو آپ کے پاس جو فارمولہ آئے گا سن رائز پلس سن سیٹ تقسیم 2۔ مثال نمبر 1 ہے، اگر وقت طلوع 7:20 ہے اور غروب 5:46 ہے تو وقت ظہر معلوم کریں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وقت 12 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہے تو اس میں جو فارمولہ لگے گا 12 پلس سن رائز پلس سن سیٹ تقسیم 2۔ تو ہم لوگ ویلیوز کو پٹ کریں گے۔ ہمارے پاس جو سن رائز ہے وہ 7:20 ہے اور غروب آفتاب ہمارے پاس 5:46 ہے۔ جاتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف اور وہاں پر ویلیوز کو معلوم کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے۔ ہم آ چکے ہیں کیلکولیٹر کی طرف، تو اس میں ہم لوگ ویلیوز پٹ کریں گے۔ سب سے پہلے بریکٹ لگائیں گے اور ہمارے پاس جو وقت ہے وہ 12 گھنٹے گھڑی کے مطابق تھے تو پہلے 12 لگا دیں گے، پلس ہمارے پاس طلوع آفتاب تھا 7:20 ہے، پھر جمع کریں گے غروب آفتاب کو، وہ ہمارے پاس تھا 5:46 ہے۔ آخر میں بریکٹ بند کر کے 2 کو تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس جو جواب آیا ہے وہ 12:33:28.50 ہم لوگوں نے معلوم کیا ہے کہ ہمارے پاس جو جواب ہے وہ 12:33:28.50 اور یہ تقریباً برابر ہوتا ہے 12:33:29 کیونکہ 28.50 کا مطلب ہے یعنی کہ 28.5 سیکنڈ، تقریباً اس کو ہم لوگ 29 کر دیں، آدھا سیکنڈ بڑھا دیں تو اس میں کوئی پرابلم حرج نہیں ہے۔ آتے ہیں پھر دوسری مثال کی طرف۔ اس میں ہے کہ وقت طلوع 7:19:59 ہے اور غروب ہمارے پاس ہے 17:57:28 ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گھڑی کون سی ہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گھڑی ہے وہ 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو غروب ہے وہ 17 ہے، یعنی کہ 12 کے بعد وہ 13، 14، 15، 16، 17 پر جا رہا ہے۔ تو اس میں کیا کریں گے، ہم لوگ 12 کو ہٹا دیں گے فارمولے سے،
सन رائز پلس سن سیٹ تقسیم 2. اور ویلیوز پٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس طلوع آفتاب ہے 7:19 اور غروب آفتاب ہمارے پاس ہے 17:57 ہے. تو جاتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف اور کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. اب آتے ہیں اپنے سوال کو حل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو طلوع آفتاب تھا وہ تھا 7:59 ہے اور غروب ہمارے پاس ہے 17:57 ہے. پھر تقسیم بریکٹ بند کر کے 2 کو تقسیم کر دیں گے. ہم لوگوں نے تقسیم کر دیا تو ہمارے پاس جو وقت ظہر حاصل ہوا ہے وہ ہے 12:38.43.50 بس ہم لوگوں نے معلوم کر دیا کہ ہم لوگوں کے پاس جو وقت ظہر ہے 12:38.43.50 وہی ہمارے پاس اوپر والے کیس سامنے آ چکا ہے، یعنی کہ اشاریے کے بعد 50 ہے، آدھا سیکنڈ کا فرق ہے. تو آدھا سیکنڈ ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو وقت ظہر ہوگا 12:38.44. اب آتے ہیں دوسرے طریقہ کار کی طرف. کیا اس طریقہ کار میں آپ کو معیاری گھڑی، طول البلد اور بلدی زوال کا معلوم ہونا ضروری ہے. دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعدیل مروج اور بلدی زوال کا معلوم ہونا ضروری ہے. تعدیل مروج ہم لوگ پچھلے لیکچر میں سمجھ کر آ چکے ہیں. تعدیل مروج کیا چیز ہے، کہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے. اور جو ہمارے پاس بلدی زوال ہے یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. بلدی زوال وہ وقت ہوتا ہے کسی دن کے تعدیلی ایام کو 12 سے گھٹانے یا بڑھانے سے حاصل ہوتا ہے. اب تعدیلی ایام کیا چیز ہے، انشاءاللہ اس کی جو بحث انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آئے گا تو اس کو ہم لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. اس کی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے، اس سے آپ لوگ کسی بھی دن کا بلدی زوال بآسانی معلوم کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک پورے سال کے تقریبی میل شمس اور بلدی زوال ہیں. پہلے خانے میں ہمارے پاس تاریخ ہے کہ جنوری کے 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ کے، اور دوسرے خانے میں ہے میل شمس. وہ ہمارے پاس وقت ظہر کے علاوہ باقی نمازوں کو معلوم کرنے میں کام دے گا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بعد والے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن ہمارے پاس جو وقت ظہر معلوم کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے وہ ہے بلدی زوال. جو بلدی زوال یعنی 1 جنوری کا ہمارے پاس ہے 12:03.19 ہے. 2 جنوری کا ہمارے پاس ہے 12:03.47 ہے. اور اسی طرح سے ہمارے پاس جنوری، فروری، مارچ، اپریل وہ سارے مہینوں کے ہمارے پاس یہاں پر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس کا جو لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ اس کو وہاں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں. نوٹ: اگر طول البلد شرقی ہے تو اسے پلس کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں، اور اگر طول البلد غربی ہے تو اسے مائنس کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں. ہم لوگ اس کے بارے میں پیچھے بھی اچھی طرح پڑھ کر آ چکے ہیں. اور اس کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہوگا وہ ظہر ہے اسٹینڈرڈ ٹائم، یعنی کہ معیاری گھڑی کسی بھی ملک کا ہوتا ہے. تفریق کرنا ہے لونگیٹیوڈ کو یعنی طول البلد کو تقسیم 15 پلس بلدی زوال جو جس دن کا ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس مثال نمبر 1 ہے استاد محمد کے لیے 23 مارچ کا وقت ظہر معلوم کریں. اس کا طول البلد 68.0454 ہے اور معیاری گھڑی ہمارے پاس 5 ہے. اور 23 مارچ کا جو بلدی زوال ہے وہ 12:06.26 ہے. تو ہم لوگ یہاں سے جو بلدی زوال لیا ہے وہ اسی ٹیبل سے لیا ہے. آپ لوگ وہاں سے 23 مارچ کا بلدی زوال لے سکتے ہیں. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ فارمولہ کیا ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم تفریق لونگیٹیوڈ طول البلد تقسیم 15
پلس بلد زوال، اور ہم لوگ ویلیوز کو پٹ کریں گے کہ ہمارے پاس 5 تفریق 68.04454 تقسیم 15 پلس 12 گھنٹہ 6 منٹ 26 سیکنڈ ہے۔ جاتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے۔ اب ہم لوگ آ چکے ہیں کیلکولیٹر کی طرف، تو اپنے ویلیوز کو پٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے معیاری گھڑی، وہ ہمارے پاس پاکستان کا معیاری گھڑی 5 ہے۔ تفریق طول البلد کرنا ہے، وہ ہمارے پاس ہے 68.04454 ہے۔ تقسیم 15 کرنا ہے، تقسیم 15 اور آخر میں بلدی زوال کو پلس کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو 23 مارچ کا جو بلدی زوال ہے وہ ہمارے پاس 12 گھنٹہ 6 منٹ 26 سیکنڈ ہے۔ تو اس کی ویلیوز کو ہم لوگ پٹ کرتے ہیں 12 گھنٹہ 6 منٹ 26 سیکنڈ کو، تو ہمارے پاس جو جواب حاصل ہوا ہے وہ 12:34 15.31 سیکنڈ۔ یہ ہمارے پاس 23 مارچ کا استاد محمد کے لیے وقت ظہر ہے۔ ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ ہمارے پاس جو وقت ظہر ہے وہ 12:34 15.31 سیکنڈ ہے، اور 15 کے بعد 0.31 یعنی کہ کم ہے، یعنی آدھا سیکنڈ سے بھی کم ہے، تو اس کو ہم لوگ راؤنڈ آف نہیں کریں گے، تو ہم لوگوں کے پاس جو جواب آتا ہے 12 گھنٹہ 34 منٹ 15 سیکنڈ۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے۔ واشنگٹن امریکہ کے لیے 20 جون کا وقت ظہر معلوم کریں۔ اس کا طول البلد 77 ڈگری 2 منٹ غربی ہے، اور امریکہ کا جو بلدی جو معیاری گھڑی ہے وہ -5 ہے، اور ہم لوگوں نے ٹیبل سے 20 جون کا جو بلدی زوال لیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 12 گھنٹہ 1 منٹ 41 سیکنڈ ہے۔ فارمول ہمارے پاس ہے اسٹینڈرڈ ٹائم تفریق لانگیٹیوڈ تقسیم 15 پلس بلدی زوال، اور ہم لوگ ان کے ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں۔ ظہر ہے ہمارے پاس -5 پلس، کیونکہ ہمارے پاس ایک مائنس فارمولے کا اور غربی طول البلد کو ہم لوگ مائنس سے ظاہر کرتے ہیں، تو مائنس مائنس کیا ہو جائیں گے، وہ پلس ہو جائیں گے، تو 77 ڈگری 2 منٹ تقسیم 15 پلس بلدی زوال ہمارے پاس ہے 12 گھنٹہ 1 منٹ 41 سیکنڈ ہے۔ چلتے ہیں کیلکولیٹر کی طرف اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے۔ آ چکے ہیں کیلکولیٹر کی طرف اور کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے معیاری گھڑی ہے وہ امریکہ کا ہے -5، اور طول البلد ایک غربی ہے اس کو مائنس سر کرتے ہیں، اور ایک مائنس ہمارے پاس فارمولے کا ہے، تو مائنس مائنس مل کے کیا بن جائیں گے، وہ پلس بن جائیں گے، تو ہمارے پاس جو اس کا طول البلد 77 ڈگری 2 منٹ ہے، تقسیم 15 کرنا ہے، اور آخر میں بلدی زوال کو پلس کرنا ہے 20 جون کا، وہ ہمارے پاس ہے 12 گھنٹہ 1 منٹ 41 سیکنڈ ہے۔ تو ہمارے پاس جو جواب آیا ہے 12:09 سیکنڈ حاصل ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے معلوم کیا ہمارے پاس جو وقت ظہر واشنگٹن امریکہ کے لیے ہے 12:09 سیکنڈ۔ نوٹ: ان اوقات میں 2 یا 3 منٹس کا فرق لینا، یعنی جو وقت حاصل ہو رہا ہے تو اس میں احتیاطاً 2 سے 3 منٹ جمع کریں، کیونکہ یہ اوقات تقریبی ہیں، تحقیقی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل تقریبی اوقات سیکھنے کے بعد تحقیقی اوقات معلوم کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس سارے طریقہ کار فارمولے وہی ہوں گے، اور تقریبی اوقات سیکھنے کے بعد تحقیقی اوقات معلوم کرنا سیکھیں گے۔ آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوا ہے۔ اس پورے فائل کا PDF میں جو فائل ہے اس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ لوگ وہاں پر کلک کر کے اس پورے فائل کو بآسانی PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔